أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تُعْرِضَنَّ عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. اور اگر تمہیں اپنے رب کی مہربانی کی تلاش میں جس کے تم امیدوار ہو ان سے پہلو تہی کرنا پڑے تو ان سے نرمی کی بات کہو. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 28 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ 2 آیتوں میں مالی امور کے تعلق سے ہدایتیں دی جا رہی تھیں کہ مال کو خرچ کرنے کے سلسلے میں انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے زبردست ہدایتیں ہیں کہ اسلامی معاشرے میں کس طریقے سے مال کو خرچ کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں سکھلایا، اور اسراف سے بچ کر میانہ روی کی چال اختیار کرنے کے لیے کہا گیا. اب اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جس کے پاس مالی وسعت نہ ہو، فراخی نہ ہو، اس حالت میں کوئی مانگنے والا ان سے سوال کر دے تو اعراض پر مجبور ہو تو ان کو ادب سکھلایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ساری امت کو کی اخلاقی تربیت کی گئی ہے اس میں کہ اس موقع پر کس طریقے سے پیش آئے سائل کے ساتھ. یعنی کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے مانگنے والے کی دل شکنی ہو، اس سے اس طریقے سے بات کرے کہ بعد میں آئے انشاءاللہ پھر دیکھا جائے گا، وعدہ کریں اس سے بڑی انکساری کے ساتھ، اور کہیں توہین آمیز گفتگو اس کے ساتھ نہ کریں، اس کی ذلت و رسوائی نہ ہو اس میں. یہ تمام طریقے اختیار کیے جائیں اس صورت میں بھی کہ جب تنگی ہو، فراخی نہ ہو، مانگنے والے کی ضرورت پوری نہ کر سکتے ہو، حاجت پوری نہ کر سکتے ہو، تو اس صورت میں بھی سخت رویہ اختیار نہیں کرنا، ترشی والا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو فرمایا سورہ والضحیٰ میں کہ سائل کو، مانگنے والے کو مت چھڑکو. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ملائمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اچھی بہترین گفتگو تو کر سکتے ہو، اور اس سے کہہ سکتے ہو کہ ابھی تو نہیں ہے، بعد میں دیکھا جائے گا. حسن و اخلاق کے ساتھ جو ہے پیش آنا چاہیے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ بہتر بات، اچھی بات، اچھا قول اور معاف کر دینا یہ اس سے بہتر ہے کہ صدقہ دے کر، مال دے کر کسی کو تکلیف پہنچائے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقہ. نہ دے تو کوئی بات نہیں، لیکن دینے کے بعد اس کو تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا، احسان جتانا، یہ بہت بری عادت ہے. اچھی بات کر لو یہی کافی ہے. اگر نہ ہو تو بھی عمدگی کے ساتھ اس کے سامنے یہ بات رکھ دو. واللہ غنی حلیم فرمایا اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ بڑے حلم والا ہے، تم کو برداشت بھی کر لیتا ہے تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں کو. اس لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں کر سکتے، حالات ایسے نہیں ہیں، تو بھی سخت رویہ اختیار نہ کیا جائے بلکہ نرمی کے ساتھ اعراض کر نکل جائے. یہ ہدایت اس آیت میں دی گئی ہے مال کے متعلق. یعنی اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر تمہاری مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ تم ان کی مدد کر سکو تو نرم انداز میں ایسی بات کہہ دو کہ اس کے دل کو تکلیف بھی نہ پہنچے. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ کے فضل کا امیدوار ہونا
اس کے لیے مزید جد و جہد کرنا ایک پسندیدہ بات ہے۔ یعنی انسان یہ سوچ کر مال کمائے اور محنت اور کوشش کرے کہ مجھے حقوق ادا کرنے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل ہے۔ صرف اس لیے پیسے نہ کمائے، مال نہ کمائے کہ مجھے جمع کرنا ہے یا مجھے فخر اور غرور کا مظاہرہ کرنا ہے لوگوں کے سامنے، یہ ناجائز ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ مال اس لیے کمائے کہ میں اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کروں گا، اور دیگر جو حقوق میرے اوپر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی میں یہ کوشش کر رہا ہوں، یہ سوچ کر کمائے، تو یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز ہو کر بیٹھ رہو۔ اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اعتدال کی راہ ہونی چاہیے، ادھر یا ادھر جھکے بغیر، افراط و تفریط کے بغیر، جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری ہے اور دیگر حقوق اللہ تعالیٰ نے جو عائد کیے ہیں اس کے اوپر اپنا مال خرچ کریں، کنجوسی اور بخیلی نہ کریں، اور ایسا بھی نہ کریں کہ پورے کا پورا ہی مال خرچ کر دیں اور بعد میں ملامت زدہ ہو کر بیٹھ جائیں، پریشان ہو جائیں۔ یہ دونوں طریقوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی ان کے درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، بد نظمی کہیں پر نہ ہو۔ یہ سمجھیں کہ اس مال میں سب لوگوں کے حقوق ہیں، اگر ایک ہی بار میں ادا کر دیا جائے گا تو بعد میں کچھ اور مزید حاجت مند آئیں گے تو ان کی حاجتیں کیسی پوری ہوں گی، یا دین کے کوئی کام نکل آئے تو اس کام کے سلسلے میں مال کہاں سے خرچ کیا جائے گا، اور پھر اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر ڈالی گئی ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ان کو دیکھے بغیر ادھر یا ادھر مال دے دے گا سب کا سب تو ذمہ داری اس کی جو ہے نہیں نبھا پائے گا۔ یہ تمام چیزیں بھی اس کی ذہن میں ہونا چاہیے۔ امت وسط ہونے کا ثبوت دے مسلمان، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، فرمایا دوسرے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں، اسی طریقے سے ہم نے بنایا تم کو امت وسط۔ امت وسط یہ ہے درمیانی امت، ہر حال میں، ہر معاملے میں درمیانی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں، معتدل راہ اختیار کرنے کا، کھانے پینے کے معاملے میں بھی، مال کمانے اور مال خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی، عبادات کے کرنے کے سلسلے میں بھی، ساری چیزوں میں اعتدال کی راہ، افراط و تفریط سے بچ کر اس راہ کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سوائے اس کرتے کے جو آپ کے بدن مبارک پر تھا اور کوئی کرتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے کہا کہ بعد میں آؤ، تمہاری والدہ کا سوال پورا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ لڑکا چلا گیا، پھر واپس آیا، آ کر پھر اس نے کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا ہے وہی عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کر سکتے تھے، آپ کا مزاج ہی ویسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک کا کرتا نکال کر اس لڑکے کو دے دیا، اور آپ ویسے ہی ننگے بدن بیٹھے رہے۔ نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آپ حسب عادت باہر تشریف نہیں لائے تو لوگوں کو تشویش ہوئی، اور جا کر اندر معاملہ معلوم کیا تو دیکھا کہ بغیر کرتے کے آپ کا بدن مبارک ننگا ہے، ایسا ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا بھی نہ کر دیں کہ لوگوں کو سب کچھ دے دیں اور بعد میں خود اپنے آپ پریشان ہو جائیں، تکلیف میں پڑ جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں۔ لیکن بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو دے کر بیٹھ نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، تکلیف میں نہ پڑ جائیں،
اور خود فخر و فاخر اور مفلسی میں آ کر انہیں پچھتانا نہ شروع کر دیں بعد میں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، افسوس نہ کریں۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے اس میں، اس آیت میں، لیکن جو خاص مسلمان ہیں، جو خواص ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ خواص کا معاملہ تو الگ ہی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربان کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ جیسی تھی کہ سب کچھ دے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کے کئی ایک صحابہ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا کہ آپ کے ذرا سے کہنے پر اپنا سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے تھے، اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو کبھی منع نہیں کیا کہ سارا مال لا کر دے دیے اور لے لیا گیا، ملامت نہیں کی۔ ہاں کچھ حضرات لا رہے تھے تو ان کو روکا بھی۔ ہر ایک کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے، جس کے پاس وسعت ہوتی ہے دل میں اور جو برداشت کر سکتا ہے وہ کر لے، وہ خصوصی معاملات ہیں، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، بدنظمی کا پہلو نہ آنا چاہیے، کیونکہ انسان کی قوت برداشت اگر نہیں ہے کہ دینے کے بعد پچھتانا شروع کر دے، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دے اور افسوس کرنا شروع کر دے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ نہ ہی کریں، کیونکہ جس قدر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے اتنا ہی کریں۔ اس لیے فرائض کو اگر آپ دیکھیں تو فرائض ایک لمٹ میں ہیں، اس حد تک رکھے گئے ہیں کہ انسان برداشت کر سکے، چاہے وہ نمازوں کا معاملہ ہو، چاہے مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، سب کو بالکل چھوٹا سا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے، طلب کیا ہے۔ اب نوافل کو جو ہے انسان کی ثوابدید پر چھوڑا ہے، اس کی طاقت اور استطاعت پر اس کو رکھا گیا ہے کہ نوافل اپنی طاقت کے مطابق ادا کریں۔ نمازوں میں نوافل بھی آپ کو جتنی طاقت ہے اتنا پڑھیں، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی بات تعلق سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ روزوں میں بھی جو ہے نفیل روزے آپ کے پاس جیسی طاقت ہے ویسا رکھیں۔ مال کے خرچ کرنے میں بھی زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے، بہت تھوڑی مقدار میں، 100 میں سے صرف 2.5%، 97.5 تو اسی کے پاس رکھ کر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، وہ اتنی آسانی سے خرچ نہیں کر سکتا اللہ کی راہ میں، بہت اس کا ایمان میں پختگی ہونا ضروری ہے۔ راہ اللہ میں مال کو خرچ کرنا، جیب سے پیسہ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے فرض بہت تھوڑا رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد نفل، نفل آپ کی طاقت کے مطابق، آپ کو جتنی طاقت ہے اور جتنی محبت ہے اور جتنا آپ درجات کی بلندی چاہتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس قدر آپ آگے بڑھیے، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی طاقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے آیت جو دینے کے بعد پچھتائے نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دینے کے بعد روئیں اور پریشان ہو جائیں۔ اکثریت تو آج ایسی ہی لوگوں کی ہے، خواص کا معاملہ تو الا ماشاء اللہ ہی ہے۔ آج کل تو سب دینے کی تو کوئی فکر ہی نہیں کرتا، اپنے پاس ہی رکھ لینے کی فکر کرتا ہے، جوڑ جوڑ کر جمع کر کے۔ بہرحال یہ دونوں پہلوؤں کو جو ہے اس پر واضح کر دیا گیا کہ تم دونوں طریقے سے بچو۔ افراط و تفریط جیسا اس سے پہلے بھی آ رہی تھی یہی بات کہ ہاتھ گردن سے باندھنا بخل کے لیے ہے اور کھلا چھوڑ دینا اسراف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے اور نہ اسراف کرے، بلکہ اعتدال پر قائم رکھے۔ جو لوگ خرچ کرنے میں افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں ان کے حصے میں بھی بدنامی آتی ہے، اور جو بے بسی بھی بخلاف اس کے خرچ کرنے میں اعتدال آدمی کو پروقار بنا دیتا ہے، اس کے لیے باعث خیر و برکت ہو جاتا ہے۔ بہترین راہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ فرقان میں پیش کی کہ رحمان کے بندے کیسے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں۔ ایسا ہی جو ہے اختیار کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر خرچ کریں، جہاں پر ضرورت نہ ہو ایک پائی بھی خرچ نہ کریں، فضول میں، اسراف میں اور ناجائز اور حرام کاموں پہ اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف حیثیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو بہت دیا جاتا ہے، مال کی فراوانی افراط کے ساتھ،
اور دیگر نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں، کسی کو کم پر راضی کر لیا جاتا ہے، زیادہ دے کر قارون بنا دیا جاتا ہے کسی کو، اور اپنوں کو تھوڑے پر گزارا کرنے راضی کر لیا جاتا ہے۔ ایسے کئی ایک باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں زمانے میں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی کو مال زیادہ ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہے۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا تو ایک آزمائش چل رہی ہے، دنیا میں امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر کسی کو دے کر آزما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کسی سے لے کر آزما رہے ہیں۔ کسی کو فراخی کشادگی دے دیے ہیں تو کسی کو تنگی میں رکھ دیے ہیں، کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فراخی اور کشادگی ہو تو کس طریقے سے شکر ادا کرتا ہے یا من مانی زندگی گزارتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، اور جب تنگی ہو جاتی ہے تو صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے کیا۔ دونوں صورتوں میں اس کا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہت بہتر طور پر جانتے ہیں انسان کے حالات اور اس کی حکمت، اس کے تقاضے، اس کی ضروریات سے، اس کی حاجتوں سے وہ بہت بہتر طور پر واقف ہیں، اس لیے جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ مختلف حیثیتیں لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کئی ایک حکمتیں ہیں اس میں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی جو آیتیں آ رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو رزق زیادہ کسی کو کم دیتے ہیں، حیثیتیں الگ الگ بناتے ہیں۔ تو سب سے اہم ترین حکمت اس میں یہ نظر آتی ہے کہ اگر ایک ہی حیثیت کے سب لوگ ہوتے تو کون کس کا کام کرتا، سب اپنی اپنی جگہ بڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کے کاروبار نہیں چلتے تھے، ایک بڑے سے بڑا آدمی بھی کسی کا مجبور ہے، محتاج ہوتا ہے، کتنا ہی دولتمند کیوں نہ ہو، اس کے گھر بنانے کے لیے، اس کے کام کاج کرنے کے لیے ایک غریب کا وہ محتاج ہوتا ہے، وہ اپنا مال دیتا ہے، وہ آ کے اس کے پاس کام کرتا ہے، ورنہ اس کا کام بھی نہ نکلے، اس کا کام بھی نہ نکلے۔ یہ سب سے بڑی حکمت اس میں ہے، اور کئی ایک حکمتیں اس میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیتیں لوگوں کی بنائی ہیں، تو لہٰذا چاہیے کہ انسان رب کے فیصلوں پر راضی ہو۔ میرا رب میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر راضی ہوں، یہ سوچ کر بیٹھے رہے، بلا وجہ کے اپنی حیثیت کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، آج حیثیت کم ہے لیکن بڑی حیثیت بتانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھا دیکھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے، جبکہ آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ کو ایسا ہی بیٹھنا چاہیے۔ جتنی حیثیت اللہ تعالیٰ نے آپ کی رکھی ہے، آپ اس پر راضی ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، تو یہ سب سے بڑی بہترین بات ہے، اور انسان کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ورنہ صرف کمپٹیشن اور دوسروں کو دیکھ کر اپنی حیثیتیں بڑھانے کی کوشش کرنا، یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے، یہیں سے حسد اور جلن دل میں، لڑائی جھگڑے اور بہت خراب نوبات آتی ہے، اپنی نیکیاں دے دیتا ہے انسان، دنیا میں بھی جو ہے اس کے وہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں، اور آخرت میں اللہ کے پاس جا کر سخت سزا جھیلنا پڑے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر میں جو رکھا ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کہ ان کو اتنا ملا ہے، ان کو اتنا ملا ہے، وہ ان کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس لیے آپ کو جو ملا ہے آپ اس پر راضی ہو جائیں۔ یہ سکھایا گیا ہے، اس میں بتایا گیا کہ حکمت، بہت سی حکمتیں ہیں، مختلف حیثیتیں اور اسٹیٹس اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، پوزیشن کوئی ایک پوزیشن کا نہیں ہے، کروڑوں لوگ ہیں، مختلف حیثیتوں کے ہیں، ان کو اس بات پر راضی ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ کہ بعض وقت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہو جائے میں کسی کی حاجت پوری کر دوں گا، اپنے آپ پر مصیبت میں ڈال کر، اپنے آپ کو تکلیف میں، پریشانی میں ڈال کر کسی کی حاجت پوری کرنے کے بارے میں سوچنا، یہ غلط تصور ہے، کیونکہ حاجتوں کو پوری کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، وہ سب کی حاجتوں سے واقف ہے، ساری کائنات کے لوگوں سے، وہی سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے اپنی مصلحت کے مطابق، ضرورتوں کے مطابق۔ کوئی انسان کتنا چاہے کسی کی حاجت پوری کرے، وہ نہیں کر سکتا، وہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسانی ہمدردی ہونی چاہیے، اور ایک معقول انداز میں، معتدل انداز میں کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ میں ان کی حاجتیں پوری کر دوں گا۔ حاجتیں پوری آپ نہیں کر سکتے کسی کی بھی، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سمجھ لیں، حاجتیں پوری کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے، وہ سب کی حاجتیں پوری کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی زیادہ فکر میں نہ پڑیں، بلکہ یہ سوچیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو کر دوں گا۔ اور سورہ شورى 25 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت بتائی،
رزق میں کمی اور زیادتی کے متعلق وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ چاہتے تو سب کو مالدار بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ہزاروں حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ بتائی کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو مالدار کر دیتے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ، کھول دیتے رزق، فراخی کر دیتے سب کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، لیکن ایسا کر دیتے تو سرکشی کرنا شروع کر دیتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب غریب تھے تو بڑے دبی ہوئی حالت میں تھے، انکساری سے پیش آتے تھے، تھوڑا سا مال آ گیا تو تننا شروع کر دیا، مغرور ہو گئے، تکبر آ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو وہ خرابی سے بچانے کے لیے روک دیتے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن ہم نازل کرتے ہیں، دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں ایک اندازے کے مطابق جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے، خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے سب کے لیے کیا کیا چاہیے، وہ سب کی حاجتیں پوری کر رہا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، سب کو الگ الگ حیثیتیں دے کر رکھا ہے۔ یہ ہزاروں حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ تو مالی معاملات میں اس سے پچھلی آیتیں بھی اور یہ 3 آیتیں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ انسان بڑا جو ہے پریشان رہتا ہے کہ کتنا خرچ کریں، کہاں پر خرچ کریں، اور پھر کہیں پر کنجوسی اور بخیلی کرنے لگتا ہے، کہیں پر جو ہے پورا خرچ کر دیتا ہے، بعد میں پھر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری پوری نہ کر سکتا ہو، اور لوگوں کی طرف نظریں ڈال کر دیکھتا ہے کہ ان کو اتنا مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، افسوس کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو دیا ہے میں اس میں سے خرچ کروں گا، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا اطمینان عطا فرمائیں گے زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔